دوستوں کیا آپ نے کبھی مشہور مخلوقات کے بارے میں سنا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے دروازے کے محافظ تھے تاکہ کوئی روح وہاں سے بھاگ نہ سکے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا 7 میتھیکل کریچر کے بارے میں جو صدیوں سے کہانیوں کا حصہ رہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نمبر 7 یٹی، جسے خوفناک برفانی آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی مخلوق جو تقریباً 8 فٹ لمبی ہے، گھنے سفید یا سرمئی بالوں سے ڈھکی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گوریلا جیسی دکھتی ہے لیکن انسان کی طرح سیدھی چلتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ ہمالیہ ہے، خاص طور پر نیپال اور تبت کے علاقے۔ یتی کا پہلا بڑا ذکر مغربی میڈیا میں 1921 میں آیا جب ایک برطانوی مہم نے ایوریسٹ پر انسان کی شکل جیسے مگر بہت بڑے قدموں کے نشانات دیکھے۔ اس کے بعد سیاح کوہاپیما، حتیٰ کہ مقامی لوگ بھی اس کے دیکھے جانے کی خبریں دیتے رہے۔ 1951 میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا جب کوہاپیما ایرک سٹن نے مین لونگ گلیشیئر پر عجیب قدموں کی تصویریں لی۔ وہ تصویریں وائرل ہو گئی۔ سائنسدان مگر اب بھی شکی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نشانات ریچھ کے تھے اور باقی سب کہانیاں خوف اور افسانوی انسانی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دہائیوں تک بے شمار جن لوگوں نے بتایا ان کی کہانیاں کافی ملتی جلتی ہیں۔ اتفاق ہے یا حقیقت؟ یا شاید یٹی واقعی اب بھی برف میں کہیں چھپا بیٹھا ہو اور سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نمبر 6 شیر برس۔ شیر برس ایک بہت بڑا کتا ہے مگر عام کتا نہیں۔ اس درندے کے 3 سر ہیں اور قدیم روایات کے مطابق اس کی سانس ہر چیز کو جلا دیتی تھی اور اس کا بھونکنا ایسے لگتا تھا جیسے آسمان پر گرجتی ہوئی بجلی۔ شیر برس قدیم یونان کی کہانیوں میں آتا ہے۔ اس کا ذکر 8ویں صدی قبل مسیح میں ہیومر اور ہیسیوڈ کی نظموں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے دروازے کا محافظ تھا تاکہ کوئی روح وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ یہ عام کتا نہیں تھا، یہ مردوں کے دیوتا ہیڈیز کا ذاتی محافظ تھا۔ لیکن شیر برس صرف کہانیوں میں نہیں۔ 2003 میں اٹلی کے قصبے لیگنانو میں کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک عجیب کئی سروں والی مخلوق دیکھی جو پرانے سرنگوں کے قریب تھی۔ ان کے مطابق وہ غیر فطری انداز میں حرکت کر رہی تھی، انتہائی تیز اور تقریباً خاموش۔ وہ آج تک اس بات پر قائم ہے کہ جو انہوں نے دیکھا وہ حقیقی تھا اور اس دنیا کا نہیں تھا۔ تو کیا شیر برس واقعی موجود ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں، کم سے کم ویسا نہیں جیسا قدیم کہانیوں میں بتایا گیا ہے۔ لیکن قدرت عجائبات سے بھری ہے۔ 2 سروں والے جانور واقعی پائے گئے ہیں جو جینیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پتا کوئی عجیب مخلوق اب بھی زمین کے نیچے کہیں چھپی ہو۔ نمبر 5 لاک نیس مونسٹر۔ کیا آپ نے کبھی اس مشہور مخلوق کے بارے میں سنا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی جھیل لاک نیس میں رہتی ہے؟ سالوں سے لوگوں نے جھیل میں کسی بڑے لمبی گردن والے ڈائناسور یا لمبے بدن والے مخلوق دیکھنے کے دعوے کیے ہیں۔ اسے اکثر نیسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہانیوں کے مطابق یہ مخلوق بہت بڑی ہوتی ہے، تقریباً 10 میٹر لمبی، گہرے رنگ کی چمڑی جیسی جسم اور لمبی گردن کے ساتھ جو کسی ڈائناسور یا سانپ کی طرح لگتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا سر مگرمچھ جیسا ہے اور کچھ نے اس کے پنکھ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ سب سے پہلی تحریری بات 565 عیسوی کی ہے جب آئرش راہب سینٹ کولبا نے ایک دریا میں بہت بڑا مخلوق دیکھنے کا ذکر کیا۔ 1933 میں اس جھیل کی ایک تصویر بہت مشہور ہوئی جسے سرجن کی تصویر کہا گیا۔ بعد میں یہ تصویر جعلی ثابت ہوئی مگر لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہوئی۔ کئی تحقیقات کے باوجود لاک نیس مونسٹر آج بھی ایک مسٹری ہے۔ کیا یہ واقعی موجود ہے؟ یہ جواب ہر شخص اپنے انداز میں دیتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اس مخلوق کا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لاک نیس کا راز لوگوں کو اب بھی اپنے طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 4 گریفن۔ گریفن وہ مخلوق ہے جس کا جسم شیر جیسا اور سر اور پر عقاب کے ہوتے ہیں۔ یہ قدیم تہذیبوں میں طاقت اور حفاظت کی نشانی رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خزانے اور مقدس چیزوں کی حفاظت کرتے تھے کیونکہ اس میں طاقت شیر کی اور وقار عقاب کے دونوں کی خصوصیات موجود تھی۔ یہ سب سے پرانی افسانوی ہستیوں میں سے ایک ہے جو مختلف تہذیبوں میں طاقت اور حفاظت کی علامت رہے۔ گریفن کا ذکر قدیم مصر سے شروع ہوتا ہے اور پھر یونان، روم، اساطیر میں اسے اہم مقام ملتا ہے۔ 3 ہزار قبل مسیح میں مصری گریفن کی تصویر اپنے مندروں اور عمارتوں میں بناتے تھے۔ یونان اور روم میں اسے مندروں
اور قبروں کا محافظ کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ جدید فلموں اور کارٹون میں بھی دکھایا گیا۔ مثال ہیری پوٹر میں یہ ہاگ وارٹس کے نشان پر ہے۔ سائنس گریفن کے حقیقی وجود کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس کا تصور آج بھی زندہ ہے۔ ممکن ہے قدیم لوگوں نے اسے شیر اور عقاب جیسے جانوروں سے متاثر ہو کر تخلیق کیا ہو۔ نمبر 3، گریم لین۔ گریم لین وہ چھوٹے شرارتی مخلوقات ہیں جو خاص طور پر دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوجی کہانیوں میں آئے، جو ان کے جہازوں کے پرزے کھول رہے تھے، تاریں کاٹ رہے تھے اور نظام خراب کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کا نام گریم لین رکھا۔ ان کے مطابق یہ چھوٹے قد کے سبز یا سرمئی جلد والے بڑے کانوں اور آنکھوں والے تھے۔ کچھ نے کہا وہ کیڑوں جیسے تھے، کچھ نے کہا وہ انسان اور جانور کے ملاپ جیسے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں کے پائلٹس کی کہانیاں تقریباً ایک جیسی تھی۔ ایک مشہور واقعے میں ایک پائلٹ نے کہا کہ جیسے ہی اس کے جہاز کا تمام سسٹم بند ہوئے، اس نے ایک چھوٹی مخلوق کو کاکپٹ سے بھاگتے دیکھا۔ یقیناً کوئی ثبوت نہیں، مگر یہ کہانیاں تیزی سے پھیل گئی اور گریم لین فوجی کہانیوں کا حصہ بن گئے۔ آج یہ فلموں اور کارٹونز میں زیادہ مشہور ہے، لیکن کسی چیز کے اچانک خراب ہونے پر اب بھی لوگ گریم لین کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایلگرین ماہا۔ اس ویڈیو کی سب سے حیران کن مخلوق میں سے ایک ہے ایلگرین ماہا۔ یہ جدید دور کا بڑا سمندری افسانہ ہے۔ چند سال پہلے انٹرنیٹ پر سامنے آیا اور تب سے بے شمار کہانیوں اور نظریات کا مرکز بن گیا۔ بیانات کے مطابق یہ مخلوق تقریباً 2200 فیٹ لمبی ہے۔ اس کے بڑے جبڑے میں تیز دانتوں کی قطار ہے اور سر کے کناروں پر 6 چھوٹی سفید آنکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آرکیٹیکٹ سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے جہاں انسانوں کی پہنچ نہیں۔ پہلی افواہیں تب پھیلی جب آرکیٹیکٹ میں زیر آب عجیب آوازیں ریکارڈ ہوئی۔ کچھ نے کہا وہ برف ٹوٹنے کی آوازیں تھی، مگر کچھ نے کہا وہ کسی پراسرار جاندار کی آواز تھی۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق ایک گہرے سمندری مشن کے دوران کیمراؤں نے ایک بڑے سایہ دار شے کو گزرتے دیکھا۔ کیا ایلگرین ماہ واقعی موجود ہے؟ کوئی سائنسی ثبوت نہیں، لیکن انسان کا خوف اور سمندر کی گہرائیوں کا راز اسے جدید دور کی سب سے خوفناک اور یقین کرنے کے قابل مخلوقات میں شامل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، نوکین۔ نوکین اسکینڈینیوین کی کہانیوں میں آبی روح ہے جو عام طور پر دریاؤں، جھیلوں اور میٹھے پانی کی جگہوں میں رہتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو وائلن بجاتا ہے اور اس کی دھن اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پانی کے قریب آ کر خطرے میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض کہانیوں میں نوکین گھوڑے یا بھیانک درندے کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پانی کے نیچے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر سویڈن، ناروے اور آئس لینڈ کی کہانیوں میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پانی میں چاقو یا سکے پھینک دیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایک مشہور کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے جھیل کے کنارے موسیقی سنی۔ وہ دھن کے پیچھے گئی اور ایک آدمی کو وائلن بجاتے دیکھا۔ وہ نظر نہ ہٹا سکی اور پھر کبھی واپس نہیں دیکھی گئی۔ تو کیا نوکین واقعی موجود ہے؟ نہیں، وہ دراصل ان خطرات کی علامت ہے جو پرسکون پانیوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، یا شاید کہیں شمال کی دھند بھرے جنگلوں میں اب بھی کوئی وہی پراسرار دھن بجا رہا ہو۔ تو یہ تھے 7 کہانیوں کے مخلوقات جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کے دل اور دماغ کو مسحور رکھا ہوا ہے۔ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ان میں سے کون سی مخلوق سب سے اچھی لگی، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہے تاکہ میں آپ کے لیے مزید بہترین مواد لا سکوں۔ اگر آپ نے پہلا ایسا نہیں دیکھا تو ضرور جا کر دیکھیں۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی نئی ویڈیو میں۔